پاکستان میں دو موضوعات ایسے رہے ہیں جن پر قیام پاکستان سے پہلے بھی ہمدردانہ گفتگو نہ صرف دینی حلقوں میں بلکہ دانشوروں کی بڑی اکثریت میں بھی شجر ممنوعہ سمجھی جاتی تھی۔ ایک سرزمین فلسطین پر یہودیوں کی آباد کاری اور پھر اسرائیل کی ناجائز ریاست کا قیام، اور دوسرا فتنہ قادیانیت۔ دینی حلقے تو ان دونوں کا جواز قرآن پاک کی تعلیم اور سید الانبیاء کی ہدایات سے دیتے تھے، لیکن برصغیر پاک و ہند کے دانشور طبقے کی اکثریت چونکہ مارکسزم سے شدید متاثر تھی، اس لیے وہ ان دونوں کو اس دور کی نو آبادیاتی طاقت برطانیہ کے لگائے ہوئے پودے تصور کرتی تھی۔ لیکن گزشتہ چند سالوں سے ان دونوں موضوعات کے حق میں گفتگو مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی طرح دھیرے دھیرے سنائی دے رہی ہے۔ یہ تبدیلی آہستہ آہستہ نہیں آئی بلکہ اچانک اور یکدم آئی ہے۔ جس دن کمیونسٹ روس کا ہتھوڑے اور درانتی والا سرخ پرچم سرنگوں ہوا، پاکستان کے ترقی پسند، روشن خیال اور جدید خیالات کے امین دانشوروں، تجزیہ نگاروں، شاعروں اور ادیبوں میں جس صورت سے ایک دم محبت اور نفرت کا معیار بدلے ہیں، ویسے ہی اسرائیل کے لیے بھی ان کے دل میں میٹھی میٹھی دبی دبی سی محبت بھی بیدار ہوئی ہے۔ یہ دانشور طبقہ قیام پاکستان سے لے کے سوویت یونین کے خاتمے تک فلسطین، ویتنام اور انگولا میں لڑنے والے روس نواز حریت پسند گروہوں کے لیے لاتعداد نظمیں اور افسانے لکھتا رہا۔ جب تک سوویت یونین قائم رہا، اسرائیل ان کے نزدیک امریکہ سے بھی بڑا مجرم تھا۔ کمیونزم کی تحریک کے روح رواں اور ترقی پسندوں کے سرخیل شاعر فیض احمد فیض نے اپنی زندگی کے آخری سال بیروت سے نکلنے والے بائیں بازو کے رسالے لوٹس کی ادارت اختیار کر رکھی تھی۔ رسالہ سوویت یونین، مشرقی جرمنی، مصر اور فلسطین کی قوم پرست تحریک PLO کے مشترکہ سرمایہ سے نکلتا تھا۔ یہ رسالہ خطے میں اسرائیل کے خلاف لڑنے والی ہر لادین کمیونسٹ قوم پرست آواز کا علمبردار تھا۔ جیسے ہی سوویت یونین کی افواج افغانستان میں داخل ہوئیں، اگلے سال اسرائیل اور شام نے بھی اپنی فوجیں لبنان میں اتار دیں۔ کشمکش بڑی، حالات دگرگوں ہوئے تو فیض بھی 1982 میں واپس لاہور آ گئے۔ وہ اگلے 2 سال زندہ رہے، لیکن ان 2 سالوں میں انہوں نے کبھی روس کے افغانستان میں داخل ہو کر افغان عوام کے قتل عام پر ایک لفظ بھی نہ لکھا۔ وزادار آدمی تھے، شاید لکھنے بیٹھتے ہوں گے تو سامنے پڑا لینن ادبی ایوارڈ انہیں حق نمک یاد دلاتا ہوگا۔ یہ حال صرف فیض احمد فیض کا ہی نہیں تھا، بلکہ ترقی پسندی کے خمار میں ڈوبے ہوئے ہر ادیب و شاعر کا یہی عالم تھا۔ یہاں تک کہ عظیم انقلابی شاعر حبیب جالب کو میں نے خود افغانستان میں روس کی فوج کے داخلے کو پاکستان کے لیے نوید مسرت بتاتے ہوئے سنا اور سرخوشی سے جھومتے دیکھا ہے۔ یہ تمام دانشوران ملت اس قدر خوش فہم تھے کہ خواب دیکھا کرتے تھے کہ بس چند دنوں میں روس کی افواج طورخم اور چمن کے راستے پاکستان میں داخل ہوں گی، یہاں کے مولویوں کی داڑیاں خون سے رنگین ہو جائیں گی، امریکی نواز سرمایہ دار ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، میرے مزدوروں کی ملکیت ہوں گی اور کھیت مزارع اور ہاری کے قبضے میں چلے جائیں گے۔ مگر افغان عوام کی پرعزم جدوجہد، ان کی عظیم قربانی اور ضیاء الحق شہید کی بصیرت تھی کہ پاکستان کے بارے میں ان دانشوروں کے خواب چکنا چور ہو گئے، ورنہ آج پاکستان کا بھی وہی حال ہوتا جو کمیونسٹ روس کے زیر قبضہ تاجکستان اور ازبکستان جیسی مسلمان ریاستوں کا ہوا تھا۔ اسلام ان کی زندگی سے مکمل طور پر نکل گیا، 75 سال مسجدوں کو تالے لگے رہے اور قرآن کے مصحف تک ضائع کر دیے گئے۔ لیکن جب 75 سال کے بعد یہ ریاستیں آزاد ہوئیں تو غربت اور افلاس کی بھی بدترین تصویر تھی۔ پاکستان اور دنیا بھر کا ترقی پسند ادیب فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کا اس لیے بھی مداح تھا کہ یہ تنظیم جب 2 جون 1964 کو مصر کے شہر قاہرہ میں قائم ہوئی تو اس کی نظریاتی بنیاد کے لیے ایک اقرار نامہ پیلسٹین نیشنل کوویننٹ لکھا گیا، جس کے تحت اس تنظیم کا مقصد فلسطینیوں کے وطن کی بحالی کی جدوجہد کرنا تھا اور اس جدوجہد کا کسی بھی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہوگا۔ تنظیم کا قیام بھی سوویت کیمپ کے مصری صدر جمال عبد الناصر کی کوششوں سے ہوا اور اس کانفرنس کا اہتمام بھی قوم پرست علاقائی تنظیم عرب لیگ نے کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان تمام کمیونسٹ نواز دانشوروں کی محبتوں کا مرکز فلسطین تھا۔ وقت نے کروٹ لی، افغان سرزمین پر بہنے والے افغانوں کے مقدس خون نے تاریخ کا نقشہ ایسا بدلا کہ وہ ادیب اور دانشور جو امریکہ اور اس کے حواریوں کو گالیاں دیا کرتے تھے، اسی امریکہ کے آگے یکدم سر بسجود ہو گئے۔ اپنی اس لوٹاکریسی کو چھپانے کے لیے کیسے کیسے سوانگ رچائے گئے، کیسے کیسے لبادے اوڑے گئے، NGO، سول سوسائٹی، انسانی حقوق کے علمبردار، حقوق نسواں کے پرچم بردار اس قدر بے پیندے کے لوٹے شاید ہی کسی اور گروہ میں نظر آئیں جتنے آپ کو پاکستان کے قدیم ترقی پسند اور موجودہ روشن خیال دانشوروں اور سیاستدانوں میں نظر آئیں گے۔ جب روس کی فوج افغانوں کا خون بہانے وہاں داخل ہوئی تو خان عبدالولی خان، محمود خان اچکزئی اور اس قبیل کے سیاستدانوں اور حبیب جالب جیسے انقلاب آفرین دانشوروں تک سب سوویت فوج کا ساتھ دیتے تھے اور امریکہ کو گالی دیتے ہوئے یہ بھی کہتے تھے کہ پاکستان نے افغان جہاد میں امریکہ کی مدد کر کے اپنی بربادی پر دستخط کر دی ہیں اور اب یہ ملک ختم ہو جائے گا۔
پاکستان تو میرے اللہ کی مہربانی سے آج تک قائم ہے، مگر ان دانشوروں کے خوابوں کی سرزمین سوویت یونین 1992 میں دنیا کے نقشے سے غائب ہو گئی۔ اسی ثانیہ کے ٹھیک 9 سال بعد جب امریکہ نے بھی اپنی افواج افغانستان میں داخل کی تو اس وقت بھی یہی سیاستدان اور دانشور اسی امریکہ کے ساتھ ہو گئے جسے وہ 22 سال قبل افغان مجاہدین کا ساتھ دینے پر گالیاں دیا کرتے تھے۔ سوویت یونین ختم ہوا تو فلسطین کے جدوجہد بھی ایک نئے مختلف نظریاتی مرحلے میں داخل ہو گئی۔ اب وہاں جو بھی اسرائیل کے خلاف لڑ رہا ہے وہ صرف اور صرف اس سرزمین پر اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے لڑ رہا ہے۔ حماس ہو یا حزب اللہ یا کوئی اور تنظیم، اب گفتگو صرف ایک ہی ہوتی ہے کہ ہم اس دجالی یہودی منصوبے گریٹر اسرائیل اور یہودیوں کے مسیح کی عالمی حکومت کے قیام کے خلاف لڑیں گے۔ اب فلسطین کے لیے لڑنے والوں کے دلوں میں قومیت کے نعرے باقی ہیں اور نہ ہی سرخ انقلاب کی صدائیں۔ اب یہ وہ فلسطینی نہیں رہے جنہوں نے کبھی اپنی جلاوطنی کے ایام میں خود کو مذہب سے دور ثابت کرنے کے لیے اردن اور لبنان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جنازے کے جلوس نکالے تھے۔ آج اسرائیل کے خلاف جنگ زمین سے زیادہ نظریے کی جنگ بن چکی ہے۔ ایسی جنگ کے فیصلے عالمی برادری یا علاقائی قوتیں نہیں کیا کرتی۔ ایسی جنگ کسی ایک گروپ کی فتح کے بغیر ختم نہیں ہوا کرتی، جیسے افغانستان میں طالبان کی امریکہ پر فتح کے بعد ہی امن کا سفر شروع ہوا۔ سوال یہ ہے کہ کیا آج اسرائیل اور اس میں آباد 91,36,000 یہودی یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ کل سے اپنی زمین تک محدود ہو جائیں گے اور خطے میں امن قائم کریں گے؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود یا ان کے آباء و اجداد پیرس، لندن، برلن، نیو یارک اور برسل جیسی خوبصورت آبادیوں، اربوں ڈالر کا کاروبار اور کروڑوں ڈالرز کی جائیدادیں چھوڑ کر حیفا اور تل ابیب جیسے صحرائی خطے میں ایک مقصد کی تکمیل کے لیے آ کر آباد ہوئے تھے۔ ان کے دلوں میں صرف اور صرف ایک ہی خواب دھڑکتا تھا کہ ایک دن ایسا وقت اس سرزمین پر ضرور آئے گا جب دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک یہودیوں کی عظیم اور پرشکوہ حکومت قائم ہوگی، جس کا حکمران ایک ایسا مسیحا ہوگا جس کی خبر تورات اور تلمود میں دی گئی ہے اور جس کا ہر یہودی 2000 سال سے انتظار کر رہا ہے۔ یہودیوں کا مسیحا ایک ایسا عظیم روحانی بادشاہ جو ہیکل سلیمانی میں تخت داؤدی پر بیٹھ کر اپنی حکومت کے ذریعے صرف اس خطے پر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پر حکمرانی کرے گا۔